اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے جو اول ایسا ہے کہ جس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور جو آخر ایسا ہے کہ جس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا عسکری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہوتی ہے عقائد، اخلاقیات اور فقہی احکام پر خصوصی گفتگو، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جامعہ علوم اسلامی کے علماء کرام اور فاضل طلاب۔ اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب آغا غلام باز ساجدی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا جان، خداوند متعال آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہوتی ہے عقائد، اخلاقیات اور فقہی احکام پر گفتگو، اور آج ہم جس عنوان پر، جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ اخلاقی حوالے سے ایک بہترین موضوع ہے اور معاشرے میں اس کی انتہائی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اختلافات کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے اور یہ معاشرے میں اس کے کیا اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ قطع رحمی اور صلہ رحمی کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں، اور روایات معصومین علیہ السلام میں صلہ رحمی کی کیا اہمیت بیان ہوئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقَالُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ المعرفہ چینل کا پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے مجھ جیسا بندہ حقیر کو لب گشائی کا موقع فراہم کیا، جزاک اللہ۔ اور خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ الہی آمین۔ خدا آپ کو بھی سلام کرے۔ ماشاءاللہ، آپ نے جو موضوع آج رکھا ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی کے بارے میں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے قطع رحمی کے۔ جی جی۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، عہد و پیمان کیا کہ وہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور اپنے والدین اور رشتہ دار اور یتیم و مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ سبحان اللہ۔ خداوند متعال یہاں پر سب سے پہلے جو ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ جی۔ خدا سے لائق کی عبادت، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے چیز رکھی ہے وہ والدین اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی خداوند متعال نے باقی چیزوں کو بعد میں رکھا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم پہلے دیا ہے۔ پہلے بھی۔ اس کے بعد آگے آیات میں خداوند متعال نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بعد میں دیا ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ سے پہلے حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرو، اپنے رشتہ داروں اقاربین سے اچھا سلوک رکھو۔ سبحان اللہ۔ یہ صلہ رحمی جو ہے، اب ہم صلہ رحمی کو کسے کہتے ہیں اس کا معنی بتائیں گے۔ جی۔ صلہ رحمی یعنی رحم جو کہتے ہیں جنین کے نشونما، یعنی کہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں نشونما پاتا ہے اس کو کہتے ہیں رحم، لیکن مجازاً طور پر یہ ہر خونی رشتہ دار کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اب رحم میں جو ہے نا، وہ اس میں کون کون آتے ہیں؟ اس میں تمام رشتہ دار آتے ہیں، صحیح۔ چاہے وہ آپ کے ورثہ پاتے ہوں یا نہ پاتے ہوں، چاہے وہ آپ کے محرم بنتے ہوں یا نہ بنتے ہو، چاہے وہ آپ کے قریبی ہو یا دوری ہو۔ جیسے خالزات، پھوپھیزاد جو کزنیں ہیں، عام طور پر انہیں بھائی نہیں کہا جاتا، لیکن رحم میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ اور کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار کی شکایت کرتے ہوئے دیکھا. جب میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں آپ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, تو وہ کہتا ہے ہم دونوں کے درمیان 40 باپوں کا فاصلہ, یعنی 40 نسلوں کا فاصلہ ہے. تب بھی ان کے آپس میں رحم چل رہا ہے, یعنی رشتہ داری چل رہے تھے فاصلے کے باوجود بھی. اور صلہ جو ہے وہ اتصال یعنی جوڑنا یا جڑنے کے معنی میں ہے. اور یہاں پر کیونکہ صلہ رحمی جب کہیں گے تو یعنی اپنے رشتہ داروں کو آپس میں جوڑے رکھنا یا جڑے رہنے کے معنی میں آئیں گے. اور اب رشتہ داروں کو آپس سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے, کس طرح رشتہ داروں سے جڑ کے رہ سکتے ہیں, اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. اگر وہ آپ کے رشتہ دار جو ہے دنیا میں ہے واقع ہے تو وہ آپ ان سے اچھا سلوک کر کے ان کے سلام دعا رکھ کر ان کے خیر خیریت پوچھ کر آپ اس سے صلہ رحمی کر سکتے ہیں, یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی آپ کر سکتے ہیں ان کا خیر خیریت پوچھ کر. اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, وفات پا چکے ہیں, تو ان کے نام پر صدقہ دے کر اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر کر صلہ رحمی کر سکتے ہیں. اور اگر وہ بزرگ ہو چکے ہیں تو ان کے احترام کر کر آپ صلہ رحمی کر سکتے ہیں. اور اگر وہ آپ سے دور ہیں تو آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, فون پہ رابطہ کر خیر خیریت پوچھ کر آپ صلہ رحمی کر سکتے ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں صلہ رحمی کرو اگرچہ سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو, یعنی کہ کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ صرف سلام کے حد تک ایک دوسرے سے مل جول رکھتے ہیں تو وہی صلہ رحمی شمار ہوگا. اور دوسرا اگر وہ مالی اعتبار سے آپ سے کمتر ہے تو اس کا مالی امداد کر کے بھی صلہ رحمی کیا جا سکتے ہیں, کیونکہ صلہ رحمی کے بارے میں اسلام نے بہت اہمیت دی ہے. اسلام کیونکہ معاشرے کا بقا چاہتا ہے, معاشرہ بننا بہترین معاشرہ اس وقت بن سکتا ہے جب آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے. جب ایک گھر بہترین معاشرہ رکھے گا, ایک گھر کیونکہ ایک گھر ایک شہر کے برابر ہے, جب آپ ایک گھر میں اتفاق و اتحاد سے رہیں گے, ایک اچھا معاشرہ قائم وہاں پہ کریں گے, تو وہی معاشرہ آپ باہر آ کر بھی وہی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گھر میں اتفاق نہیں رکھتے ہیں, گھر میں ایک دوسرے سے میل جول نہیں رکھتے, ایک دوسرے سے سلام دعا نہیں کرتے, تو باہر جا کے آپ کبھی بھی دوسروں کو سلام دعا نہیں کر سکتے, دوسروں کے ساتھ اتحاد سے نہیں رہ سکتے. اسی لیے کیونکہ اسلام نے جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے, زیادہ تاکید اسی وجہ سے کیے گئے ہیں کیونکہ صلہ رحمی کی وجہ سے اگر آپ گھر میں اپنے رشتہ داروں اقربین کو اکٹھے کر کے ایک اچھا معاشرہ بنائیں گے تو وہی جب باہر جا کے معاشرہ بنے گا تو بہترین معاشرہ قائم ہوگا. اور صلہ رحمی کے فائدے بہت زیادہ ہیں. خداوند متعال نے اس کے کیونکہ تاکید کی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مجھے ایک چیز کی ضمانت دو کہ آپ صلہ رحمی کرو گے. اگر آپ صلہ رحمی کرو گے میں آپ کو 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. پہلی کہ میں آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا. ضمانت دے رہے کہ آپ کا عمر میں اضافہ ہوگا, کس لیے آپ صلہ رحمی کرو گے تو آپ عمر میں اضافہ ہوگا. آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا, کس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرو. اللہ, یعنی صلہ رحمی کرنے سے آپ کے عمر میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے, اور آپ کو جنت میں جگہ ملے گا. یعنی خداوند متعال نے جو آپ کو وعدہ کیا ہوا ہے جنت کا, صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے آپ کو جنت میں جگہ آتا ہوگا. خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں مجھے 2 قدم سب سے بہترین اور قیمتی ہیں, میرے محبوب ترین 2 قدم ہیں. ایک کون سا؟ ایک وہ قدم کہ کوئی شخص باجماعت نماز میں خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے جائیں, اٹھائے قدم, یعنی اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے قدم اٹھائے, وہ بہترین مجھے سب سے عزیز ہے. دوسری, جو 2 رشتہ داروں یعنی 2 رشتہ دار کے درمیان آپس میں اختلاف ہے, قطع رحمی ہے, اس کو صلہ رحمی کرنے کے لیے یعنی اس رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے مجھے بہترین, میرے لیے محبوب ترین ہے. یعنی جو چیز خداوند متعال کو محبوب ہو اس کی کتنا اجر ثواب ہوگا. بالکل. ماشاء اللہ آغا صاحب, آپ نے صلہ رحمی کے بارے میں بہترین گفتگو فرمائی, اور کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ
دیکھیں اس دنیا میں انسان جو تمنا کرتا ہے، میرا خیال ہے وہ یہی تین چیزیں ہیں. ایک یہ چاہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عمر پاؤں اور میرے پاس زیادہ سے زیادہ رزق ہو اور جنت آخرت میں مجھے ملے. لیکن ایک یہ چھوٹا سا عمل ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ وسیلہ رحمی کرے، تو پیغمبر گرامی اسلام نے ضمانت دی کہ اسے یہ تینوں چیزیں ملیں گی اور بہترین گفتگو فرمائی. اب میں اگلا سوال یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قطع رحمی ہے، اس کے بارے میں روایات میں کیا بیان ہوا ہے اور قطع رحمی کہتے کسے ہیں؟ قطع رحمی جو ہے وہ قط یعنی جدا، جی یعنی اپنے رشتہ داروں سے کٹ کے رہنا، الگ رہنا، الگ تھلگ. خداوند متعال کو سب سے جو برا ہے لگتا ہے وہ کسی انسان کا اپنے رشتہ داروں سے الگ ہو کے رہنا بہت ناراضگی کا سبب ہے. کیونکہ خداوند متعال نے ہر جگہ پہ کہا ہے کہ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا نیکی کرو. کیونکہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو خداوند متعال کو پسند ہوتا ہے. جب آپ اسی رشتہ دار سے، کیوں خداوند متعال کا حکم، جب حکم کو آپ نافرمانی کریں خداوند متعال اس سے ناراض ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے بتایا کہ جنت کا خوشبو تقریباً 100 سال کی مسافت پر بھی سونگا جا سکتا ہے، لیکن 2 شخص اس سے محروم ہوں گے. ایک وہ جو والدین کی نافرمانی کریں، یعنی جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اس سے جنت کی خوشبو تک سونگا نہیں جا سکتی، یعنی وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکتے. اور دوسری کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، اگر وہ شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کریں گے تو وہ اب جنت جانا تو دور کی بات، اس کی خوشبو تک نہیں سونگ سکتے. یعنی خداوند متعال نے اس کے لیے وہ جو خوشبو آتا ہے جو 100 سال کی مسافت سے بھی آ سکتے ہیں، اس سے بھی اس سے دور رکھا ہے. کیونکہ خداوند متعال کے رحمت کبھی اس پر آ ہی نہیں سکتا ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ آغا صاحب، آپ نے قطع رحمی کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی اور بہترین گفتگو فرمائی. اب چونکہ ماہ مبارک رمضان اور بابرکت مہینہ ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں بھی اس کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ صلہ رحمی اور قطع رحمی کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ جو ہے خداوند متعال، کیونکہ اس مہینے میں ہر چیز عبادت ہے اور یہ مہینہ خداوند متعال سے قریب ہونے کا مہینہ ہے. کیونکہ خداوند متعال سے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قریب ہونا چاہیے. جب تک آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قریب نہیں ہوں گا تو خداوند متعال کے ساتھ قریب نہیں ہو سکتے. کیونکہ جب تک بندے کو راضی نہ کریں گے خداوند متعال کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ خدا تک پہنچنے کے لیے پہلے بندوں کو راضی کرنا ضروری ہے. کیونکہ خداوند متعال حقوق اللہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں لیکن حقوق الناس معاف نہیں کرتے. اس لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا قیامت کے دن خداوند متعال کی رحمت اس کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اور جو شخص قطع رحمی کرے گا خداوند متعال کی رحمت سے وہ دور ہوگا. یعنی صلہ رحمی اور قطع رحمی کے فاصلے بتائے کہ اگر خداوند متعال کی رحمت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو، وَإِلَّا رحمت سے دور. کیونکہ یہ مہینہ بابرکت مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. اگر آپ اور ہم برکت لینا چاہتے ہیں، رحمت لینا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو صلہ رحمی کرنا چاہیے. جب تک آپ اپنے رشتہ داروں کے صلہ رحمی نہیں کریں گے تو اس مہینے سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ سب سے پہلے جو چیز شروع ہوتا ہے گھر سے شروع ہوتا ہے. جب آپ اپنے گھر والوں کو راضی نہیں کر سکتے ہیں، جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اتفاق اتحاد سے نہیں رہ سکتے تو معاشرے میں آپ اور میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے. آغا صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہترین انداز میں گفتگو فرمائی اور صلہ رحمی اور قطع رحمی کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی. میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ میں ناظرین سے بھی ملتمس ہوں
کہ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے اگر کوئی بھی اپنے کسی عزیز و اقارب کے ساتھ ناراض ہے یا کسی بھی رنجش کے حوالے سے کسی کے بارے میں کوئی دل میں ہلکی سی بھی رنجش ہے، تو وہ خدا کے لیے اور ماہ مبارک رمضان کے اس بابرکت مہینے کے واسطے اس ماہ مبارک رمضان کے وسیلے سے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ محبت اور الفت پیدا کریں، اور جتنی بھی دلوں میں ناراضگیاں ہیں ان کو ختم کریں، اور صلہ رحمی کو جو ہے معصومین علیہم السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب تک اس صلہ رحمی کا جو پیغام ہے وہ پہنچائیں۔ تو جیسا کہ آغا صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے آخر میں ایک فقہی سوال ہوتا ہے، تو میرا آج کا سوال آپ سے آغا صاحب یہ ہے کہ کوئی شخص مبطلات روزہ میں سے، یعنی وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو جان بوجھ کر انجام دیتا ہے یا بھول کر انجام دیتا ہے، تو کیا اس کا روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ بھول کر انجام دے تو کیا اس کا روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں؟ اور جان بوجھ کر اگر انجام دیتا ہے، اور اس صورت میں کہ وہ خود نہیں یہ کام کرتا، اسے کوئی بندہ مجبور کرتا ہے کہ آپ یہ کام کرو، یعنی مبطلات روزہ میں سے کوئی ایک کام انجام دو، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہوگا یا نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امت سے 9 چیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک نسیان، دوسری مجبوری، کیونکہ اگر انسان کسی مجبوری کے تحت کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر کوئی بھول کر کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس صورت میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کا بھی ہے، اگر کوئی انسان کوئی چیز بھول کر کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مجبوری کسی شخص نے اس کو مجبور کیا کہ یہ آپ روزہ توڑو، یا وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کوئی چیز کھلائے یا پلائے مجبوراً، اس صورت میں بھی کوئی روزہ اس کا باطل نہیں ہوتا۔ لیکن مجبوری ختم ہے، یعنی اب اس مجبوری ختم ہو گئی ہے، اب اس نے کہا میں نے کھا تو لیے ہے، اب چلو تھوڑا اور کھا لیتے، اس صورت میں کیونکہ اب وہ اس کا اپنے رضاعت خود راضی ہے اس چیز پر، تو اس صورت میں روزہ باطل ہوگا اور اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، خداوند متعال آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم نے صلہ رحمی اور قطع رحمی کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور آغا غلام باز ساجدی صاحب نے بہترین انداز میں گفتگو فرمائی۔ خداوند متعال انہیں سلامتی عطا فرمائے، اور میں اسی کے ساتھ دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام، اللہ نے کے بعد۔